حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شاعری میں آپ کا استاذ کون ہے؟ فرمایا کہ 40 سال تک تو میں نے کوئی شعر بھی نہیں کہا، نہ میرا کوئی مذاق تھا، لیکن 40 سال کے بعد الہامی اشعار کا جو ورود ہوا تو پھر آپ بولتے تھے اور دو حضرات لکھا کرتے تھے اور گھنٹوں لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو پوری رات گزر جاتی تھی اور یہ اشعار کا ورود ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت مولانا روم نے مثنوی لکھا، مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو 5 جلدیں حضرت روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور 5 جلدوں کے بعد جب الہام کا سلسلہ بند ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب چھٹا حصہ جو ہے فلاں زمانے میں ایک شخص آئے گا جو اسے مکمل کرے گا، اور حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا۔ تو حضرات تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، حضرت نے کہا حضرت کے تو دل میں محبت اور عشق حقیقی کی گرمی تھی، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف، چلنا ہے آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے ہمارے اپنے بزرگوں کے ہمراہ۔ ہم آج اس کتاب معرفت جو عرفان محبت ہے اور جس کا نام بزرگوں نے تجویز کیا ہے، اس سلسلے میں ہم اپنے بزرگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پہ جو کچھ بھی آپ نے حضرت کے اشعار، حضرت کی کتاب محبت کے بارے میں سمجھا ہے وہ ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی صدر ادارہ فلاح دارین لکھنؤ سے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اما بعد، حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کا موقع نہیں ہے مگر ایک چھوٹا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پرتاپ گڑھ کے مدرسہ صدر بازار مدرسہ امینیہ میں پڑھتا تھا تو اسی شہر میں ایک محلہ ہے پلٹن بازار، جس میں محمد مصطفیٰ صاحب چمپا صورتی والے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، چاند تارہ مسجد۔ اس مسجد میں پرتاپ گڑھ کے ہی ایک استاد تھے، مولانا اشتیاق صاحب ندوی حفظہ اللہ۔ میں ان سے منہاج العربیہ پڑھنے جاتا، چونکہ شعبہ تجوید میں عربی بھی ضروری تھی، تو میں وہاں صدر بازار سے پلٹن بازار تک جاتا تھا۔ تو کم عمری اور کم علمی کی وجہ سے مردم شناسی نہیں تھی، تو حضرت تشریف لاتے تھے وہاں، اور مسافے کی کوشش ہم بھی کرتے تھے کہ لہو لگا کے شہیدوں میں نام کر لیں، کچھ فیض مل جائے۔ تو حضرت ہمیشہ یہ 2 انچ مسافہ کرتے تھے، کبھی انہوں نے پورے ہاتھ سے مسافہ نہیں کیا، بس جہاں بڑھائے بس 2 مشکل سے 2 انچ یوں مسافہ کیا، چھٹی۔ تو اس زمانے میں ایسی کیفیت نہیں تھی کہ ان کو سمجھوں، ان کو پڑھوں، جانوں، اکتساب فیض کروں۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک بھیڑ ہوتی تھی، سن 1974 کی بات کہہ رہا ہوں، اور 2 سال میں نہیں تو 10-12 مرتبہ میں نے حضرت کی زیارت کی، دیکھا، مگر وہ عمر ایسی نہیں تھی کہ کچھ فیض حاصل کر سکوں۔ بہرحال بعد میں یہاں آنے کے بعد قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں ذاتی طور پہ محسن ملت کہتا ہوں، کہ اس کباڑ خانے کو انہوں نے قرآن کا مرکز بنا دیا۔ یقیناً وہ محسن ملت کے حقدار ہے کہ ان کو محسن ملت کہا جائے۔ استاد القراء تو ہیں ہی، ان کے طفیل میں ان کے توسط سے نہ جانے کتنے حفاظ قراء پورے ہندوستان میں فارغ ہو کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ تقریر نہ کرتے بس ان کا ایک شعر آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ان کے کتاب ہے روح البیان، پہلی ہیڈنگ لگائی انہوں نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی علمہ البیان کے بعد اپنی کتاب کا نام لکھا روح البیان، 2 جلدوں میں ہے۔ ڈاکٹر ابرا احمد صاحب الہ آبادی نے اس کی اشاعت کی ہے اور مارکیٹ میں وہ کتاب مل جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر میں اپنے اکابرین کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ ان کے مضامین عالیہ ہیں، مختلف جلسوں میں، اصلاح البیان میں، اور مختلف مواقع پہ جو حضرت نے خطاب فرمائے، ان تمام خطبات کا مجموعہ
2 جلدوں میں شائع ہے روح البیان کے نام سے. 3 جلدوں میں آ گئی. اچھا پہلے میرے پاس 2 ہی جلدیں تھیں، اب معلوم کہ 3 جلدوں میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے. تو بہترین کتاب ہے. میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کے دل کے تزکیے کے لیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. لوہے پہ پانی پڑنے سے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل بھی گناہ آلود ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا ما جلاؤ ہے یا رسول اللہ، میرے آقا اس کا سیقل کیسے ہوگا، دل کا زنگ دور کیسے ہوگا، صفائی کیسے ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایات بیان فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اگر تم دل کے زنگ کو، دل کی گندگی کو، دل کی سیاہی کو دھونا چاہتے ہو تو تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تاکہ دنیا میں جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، پیسہ آئے چاہے جائز آئے، حلال حرام ساری طبیعت لپیٹ کے رکھ دی، بس آنا چاہیے اور دنیا کے عیش ہمیں حاصل ہو جائیں، کم سے کم اس گناہ سے بچو گے. موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. حضرت مولانا کے جو خطبات ہیں روح البیان، اس میں بے شمار قرآنی آیات جس سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے. آپ سے میں گزارش کروں کہ آپ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی روح البیان جو 3 جلدوں میں بھی معلوم ہوئی، ضرور آپ حضرات لے کے جائیں. یہ بہترین تحفہ ہے آپ کے گھر کے لیے، بہترین نعمت ہے کہ جب چاہا پڑھا اور پڑھنے کے بعد دل کو مجلہ اور مصفہ کر لیا. بس حضرت کا ایک شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں عرفان محبت میں کہ معیت گر نہیں تیری تو گھبراؤں گلستہ میں. میت کے معنی آپ کا ساتھ، یہ رب العالمین کی طرف اشارہ ہے کہ معیت گر نہیں تیری تو گھبراؤں گلستہ میں رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. اللہ کی محبت، معرفت، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. بقول اصغر گونڈوی کے کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں یقیناً فنا فی اللہ تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے عرفان محبت کو عام فرمائے، تام فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے ان کے تمام ملفوظات کو خیر کا ذریعہ بنائے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.